دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ حلیم ہے، حلم والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باوجود قدرت کہ وہ سختی فرما سکتا ہے، وہ گرفت فرما سکتا ہے، وہ جانتا ہے کون کیا کر رہا ہے، اس قدرت اور علم کے باوجود اللہ تبارک و تعالی حلم کا مظاہرہ فرماتا ہے، یعنی بندوں کو مہلت دیتا رہتا۔ تو بتائیے یہ مہلت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور کرم نوازی ہے یا نہیں ہے؟ اگر دنیاوی اعتبار سے انسان کوئی جرم کرتا ہے تو اسے یہ خوف لگا رہتا ہے، اگر پتہ چل گیا تو فوراً پکڑا جائے گا، جیل کا راستہ، سزا ہو جائے گی۔ اگر نہیں پکڑا گیا تو اس مجرم کو ڈر لگا رہتا ہے کہ یار کہیں کسی کو پتہ نہ لگ گیا ہو، کسی کیمرے میں نہ آ گیا ہو، کہیں مجھ تک جو ہے وہ قانون پہنچ نہ جائے، تو یہ اس کو ڈر لگا ہی رہتا ہے ہمیشہ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ باوجود جاننے کے، اس کے علم نے ہر ایک چیز کو گھیر رکھا ہے، اور باوجود قادر ہونے کے اپنے بندوں کو اس حد تک مہلت دیتا ہے کہ وہ توبہ کریں اور اس کی طرف رجوع کر لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے یا نہیں ہے؟ تو سب سے پہلا مظہر اللہ کا کہ اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ حلیم ہے کہ وہ باوجود قادر ہونے کے کہ وہ بندوں کو کی گرفت فرما سکتا ہے، ان کو سزا دے سکتا ہے، ان کو مہلتیں دیتا رہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور کرم ہے۔ اگر ہم تنہائی میں بیٹھ کر اس پر غور کریں تو انعام اور نعمت لگے گی، اور غور نہیں کریں گے تو کچھ بھی محسوس نہیں ہوگا۔ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ کا جو اجر دینے کا قانون ہے وہ حیرت انگیز ہے، جو اجرت دینے کا اور بدلہ دینے کا قانون ہے وہ حیرت انگیز ہے، کہ وہ عمل کی کثرت کو نہیں دیکھتا، کتنا ہی چھوٹا قلیل عمل ہو، اللہ تعالیٰ اخلاص کو ملاحظہ فرماتا ہے، اور اس اخلاص کی دل کی سچائی کی بنیاد پر چھوٹے سے عمل پر بھی بہت بڑا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ یہاں تو ہوتا ہی ہے نا کہ اگر مجھے کوئی ملازم رکھنا ہو تو میں کوشش کروں گا اس سے زیادہ کام لوں اور کم سے کم تنخواہ، میں اپنی بقا کی جنگ لڑوں گا، اور آپ میرے پاس آئیں گے تو آپ سوچیں گے کہ یار مجھے زیادہ تنخواہ ملے، کام کم کرنا پڑے، سہولتیں زیادہ ہوں، آپ اپنی بقا کی جنگ لڑیں گے، میں اپنی بقا۔ لیکن ہمارا اللہ چھوٹے سے عمل پر حیرت زدہ کرنے والا اجر عطا فرماتا، حتیٰ کہ حدیث مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ سبحان اللہ و بحمدہ تملأ المیزان، کہ سبحان اللہ و بحمدہ یہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ اب اللہ کا میزان معلوم ہے کہ وہ کس کیفیت کا ہوگا، کون جان سکتا ہے؟ جس میں ہر چیز تولی جا سکتی ہو، اس کا سائز کتنا بڑا ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ سبحان اللہ و بحمدہ، نہ جس کے لیے آپ کو وضو کرنے کی ضرورت ہے، نہ جس کے لیے آپ کو سمت قبلہ ہونے کی ضرورت ہے، آپ چلتے پھرتے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھو، اور اللہ تعالیٰ کرم فرماتے ہوئے ایسا اجر مرتب فرماتا ہے کہ انسان کی عقل حیرت زدہ رہ جاتی ہے۔ کیا یہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کی عنایت نہیں ہے؟ بندہ یہاں دنیا میں چھوٹی سی زندگی سہولت کے ساتھ گزارنے کے لیے پوری لائف لگا دیتا ہے، اس کے باوجود کہتا ہے گزارا نہیں ہوتا، اس کے باوجود اس کا پورا نہیں ہوتا، اور جتنا مال بڑھتا جاتا ہے اتنی طلب اور تڑپ اور بڑھتی جاتی ہے، ختم ہی نہیں ہوتا۔ تو وہ آخرت کہ جو نہ ختم ہونے والا معاملہ ہے، وہ آخرت جہاں کی مصیبتیں ایسی ہیں جس کا تصور ہم نہیں کر سکتے۔ ہمارا خالق اور مالک دنیا میں تھوڑے سے عمل کے بدلے میں آخرت کا اتنا بڑا اجر اور بدلہ عطا فرما دیتا۔ چھوٹی سی زندگی کو سہولت کے ساتھ گزارنے کے لیے تو ہم ساری زندگی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اتنا جمع نہیں کر پاتے، تو بتائیے آخرت کی زندگی تو ہمیشہ کی ہے، تو پھر یہاں پر کتنا عمل کریں کہ آخرت بہتر ہو جائے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سچے دل سے میری طرف متوجہ ہو جاؤ، آخرت میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ قلیل عمل پر بھی، ایک حدیث پاک میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، ولو بشق تمرۃ، اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے بدلے میں، پوری کھجور نہیں، ایک آدمی کے پاس کھجور ہے، اس نے توڑی، آدھی خود کھا لی، آدھی اللہ کے لیے کسی کو دے دی، اس آدھے ٹکڑے کھجور کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو آگ سے محفوظ فرما لے گا۔ اور یہ آگ کون سی آگ ہے؟ اب ہمیشہ دعا پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، میں نے کئی بار ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما،
وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ اس نے تو سب کچھ مانگ لیا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس جہنم کی آگ کی سختی کو سے پناہ مانگنے کا اس کے بعد فوراً ذکر فرمایا، وقینا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ حالانکہ جس کو آخرت میں حسنہ مل گئی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، تو جس کو آخرت میں حسنہ مل گئی، بھلائی مل گئی، وہ آگ سے بچ جائے گا یا نہیں بچے گا؟ تو وہ تو آگ سے بچ گیا، تو پھر وقینا عذاب النار کیوں فرمایا بعد میں؟ آخرت حسنہ کے تحت تو یہ بھی داخل ہو گیا تھا، لیکن اس کی اہمیت اتنی ہے، یہ ایسی شدید آگ ہے کہ متنبہ کرنے کے لیے کہ تم خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ درخواست کرو کہ یا اللہ اس شدید آگ سے ہمیں بچا لے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو اس آگ سے بچاؤ اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے۔ تو کھجور کا ایک ٹکڑا کیا حیثیت رکھتا ہے؟ ایک پوری کھجور کی کتنی قیمت ہے؟ بلکہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ اگر کسی نے کھجور ہاتھ سے توڑ لی نا، آدھا خود کھا لیا، اب آدھا دے گا تو آدھا لیں گے بھی نہیں، جھوٹی ہے میں نہیں لے رہا، ثابت ہوتی تو لے لیتا۔ یعنی جس کی قدر و منزلت لوگوں کی نگاہ میں کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، رد کر دیتے ہیں، الا یہ کہ بہت زیادہ ہی ضرورت مند ہو اور کئی دن کا بھوکا فاقہ ہو تو لے لے، اس کے علاوہ۔ لیکن یہ جس کی ہم قدر نہیں کر رہے، ہمارا اللہ اتنی قدر فرما رہا ہے کہ اتنی بڑی آگ سے اتنے چھوٹے سے کھجور کے ٹکڑے کے بدلے میں پناہ عطا فرما رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں غور کرنا چاہیے۔